بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، یہ عظیم مقدس مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں، اور حضرات محترم یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ یہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ عطا فرمایا، اور ہمیں اس سال بھی نصیب ہوا۔ تو اللہ رب العزت اس بابرکت رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے سے تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ اور حضرات محترم، آج کا ہمارا جو عنوان اور موضوع ہے وہ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں ہے، کیونکہ کل جمعۃ المبارک 2022 کے اندر اس سال میں جو 20واں روزہ بن رہا ہے رمضان المبارک کا، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، یعنی کل سے مسلمانوں کا ایک اور اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے پورے ملک پاکستان کے اندر اور بلکہ پورے زمین کے خطے کے اندر جہاں بھی کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اسلام کو ماننے والے جہاں بھی بستے ہیں، وہ کل 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے مسجدوں کے اندر۔ تو آج اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ حضرات محترم، حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الصیام کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، یعنی گناہوں سے رک جاتا ہے، اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں حاصل کر لی ہوں۔ حضرات محترم، یہ اعتکاف کی ایک فضیلت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، معجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق مشرق اور مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ اور حضرات محترم، یہ اعتکاف جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ حدیث پاک سماعت فرما رہے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر یہ اعتکاف کرنے کی اللہ رب العزت نے کتنی یعنی کہ فضیلتیں ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعتکاف کرنا یہ بہت ضروری اہم فریضہ ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک اپنی ظاہری زندگی کے اندر ایک مرتبہ اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے۔ تو مسلمانوں، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی روایت فرماتے ہیں، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، جس بندے نے 10 دن کا یعنی 20 رمضان المبارک سے لے کر
اور شوال المکرم کے یعنی کہ چاند دیکھنے سے پہلے یعنی کہ 10 دن کا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، جو بندہ 10 دن کا، تو پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے میرے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ بندہ یہ سمجھے کہ ایسا ہے اس نے 2 حج اور 2 عمرے حاصل کر لی ہیں۔ یعنی کہ اعتکاف کرنے والا، علی پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آئیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا پیارا قول ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے، یعنی 10 دن کا اعتکاف تو اللہ رب العزت 10 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ظاہری زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا۔ تو مسلمانوں، آپ لوگ اس بات کو سمجھو، اس بات پر غور کرو کہ وہ کتنے ہمارے رشتہ دار، بھائی، دوست ہمارے ساتھ، جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک گزارا تھا، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، قبروں میں سو رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر پھر رمضان المبارک کا یہ موقع، یہ مہینہ عطا فرمایا۔ تو مسلمانوں، ان حدیثوں کے ساتھ میں آپ کو ایک عظیم نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنی نوجوان جنریشن، نوجوان نسل کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے، جوانی کو ضائع مت کرو، خدا را جوانی کو ضائع مت کرنا۔ اس جوانی کے اندر جتنی ہی عبادت کر سکتے ہو کر لو، تو پھر بڑھاپے میں بندہ یہی کہتا رہتا ہے کہ کاش میں جوانی میں عبادت کر لیتا۔ تو مجھے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا۔ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی محبت کی کمال کی بات لکھی ہے، میرے تو دل کو لگی وہ بات۔ آپ فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سجدے ہوتے ہیں نا، سجدے، وہ سجدے جوانی کے، ہاں جی، سجدے جوانی کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا بڑھاپے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ سجدے کی توفیق بھی بندے سے چھین لیتا ہے۔ تو سجدہ کرنا، بزرگ جو ہوتے ہیں نا، دیکھا کرو، کسی کو ڈاکٹر روک دیتے ہیں کہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا، آپ نے رکوع میں نہیں جانا، اشاروں کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ تو عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں بزرگ حضرات، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتے، سجدے کی توفیق نہیں ہے۔ وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ یا مالک و مولا، تیرے در پر ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے سربا سجود ہونا چاہتے ہیں، تو اے مالک و مولا، تو ہم جوانی میں کاش عبادت کر لیتے۔ تو مسلمانوں، اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی کو ضائع مت کرو، یہ جوانی میں جتنی ہو سکے عبادت کرو۔ اور نئی نسل کو، نوجوان نسل کو میری طرف سے یہ بھی ایک عظیم پہلو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اعتکاف میں بیٹھیے، قرآن پڑھیے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کیجیے، کیونکہ اس مہینے میں بھی قرآن کریم جو ہے وہ نازل کیا گیا تھا۔ تو اس مہینے کی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ تمام جو 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں کی فضیلت ایک طرف اور رمضان المبارک کی جو ہے وہ اس کی فضیلت ایک طرف۔ تو مسلمانوں، اس عظیم جو آخری عشرہ 10 دن کا آ رہا ہے، کل سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ایسے ضائع مت کرو، اس میں جتنا ہو سکے رحمتیں اور برکتیں حاصل کرو، بڑی برکتیں ہیں اس میں، اس کے ایک ایک دن میں برکت ہے، ایک ایک دن میں برکت ہے۔ تو ہم جتنی برکتیں اور رحمتیں لوٹ سکتے ہیں اور جتنی رحمتیں اور برکتیں کر سکتے ہیں، تو اس ماہ مقدس میں ہم جتنی ہو سکے عبادتیں کریں، کیونکہ ہماری دنیا کا دستور ہے کہ جہاں سے ہمیں اچھا سودا یا نفع مل رہا ہو تو ہم وہاں بھاگ کر جاتے ہیں دنیا کا سودا یا نفع حاصل کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آخرت کے لیے نفع کا سودا دینے کے لیے یہاں ہمارے پاس اس مرتبہ ہمیں نصیب ہوا، تو ہم بھی آخرت کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مقدس میں جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر عبادت کرے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے اور کثرت سے درود پاک پڑھے۔ حضرات محترم، انہی الفاظ کے ساتھ، حدیث پاک کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حضور کی تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔